بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا بیان ہے، میں نے بحالت حمل خواب میں دیکھا کہ ایک نور میرے اندر سے نکلا، جس کی وجہ سے شہر بصرہ، علاقہ شام کے محلات میری نظر کے سامنے چمک اٹھے۔ پھر پیدا ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر آسمان کی طرف اٹھایا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے ایک نور دیکھا جس سے ملک شام کے محل ان کی نظر کے سامنے چمک اٹھے۔ ابن ابان اور حکم نے اس کو صحیح کہا ہے۔ ابو نعیم نے دلائل میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے بیان کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بار پانی میں غوطہ دیا، پھر ایک ریشمی بٹوے کے اندر سے ایک مہر نکال کر آپ کے شانہ مبارک پر لگائی، جس کی وجہ سے ایک سفید انڈے کی طرح کی چیز پیدا ہو گئی جو زہرہ کی طرح چمکنے لگی۔ بیکی ابن ابی دنیا اور ابن السکن کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی رات کو کسرا کے محل میں لرزہ آ گیا، اس کے 14 کنگرے گر پڑے اور کسرا خوفزدہ ہو گیا۔ فارس کی جو آگ ہزار برس سے نہیں بجھی تھی وہ بجھ گئی اور ساوا جھیل خشک ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں آیا ہے کہ ایک یہودی مکہ میں رہتا تھا اور تجارت کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی رات کو اس نے قریش سے کہا، اے گروہ قریش، آج رات اس امت کا نبی پیدا ہو گیا جس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک نشان ہے، اور نشان میں گھوڑے کے ایال کی طرح چند بالوں کی ایک قطار ہے۔ لوگ یہودی کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس پہنچے اور نومولود بچے کی پشت کھول کر دیکھی۔ یہودی کی نظر جب مسا پر پڑی، فوراً بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ لوگوں نے پوچھا، ارے ارے تجھے کیا ہو گیا؟ یہودی کہنے لگا، واللہ بنی اسرائیل سے نبوت نکل گئی۔ مواب لدینا من امیسا راہب کا قصہ ذکر کیا گیا ہے۔ امیسا مکہ والوں سے کہتا تھا، اے اہل مکہ، عنقریب تم میں ایک پیغمبر پیدا ہونے والا ہے، سارا عرب جس کا تابع ہو جائے گا اور عجم پر بھی اس کا اقتدار ہوگا۔ یہ زمانہ اس کی پیدائش کا ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب کا بیان ہے، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دین میں میرے داخل ہونے کا ایک خاص باعث ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی نشانی میں نے اسی وقت دیکھ لی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھولنے میں پڑے ہوئے چاند سے باتیں کر رہے تھے اور انگلی سے اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کرتے تھے تو وہ جھک جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس سے باتیں کر رہا تھا، وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا، وہ مجھے رونے سے بہلاتا تھا، اور جب وہ عرش کے نیچے سر بسجود ہوتا تھا تو میں اس کی آواز سنتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ بات بھی شمار کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھولنے کو فرشتے جھلاتے تھے۔ یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ پیدا ہوتے ہی آپ نے کلام کیا تھا۔ ابو العلا اور ابن حبان نے حضرت عبداللہ بن جعفر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا حضرت علیمہ نے کہا، جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے لیا تو فوراً میری چھاتیاں بقدر ضرورت دودھ سے باہر آئیں۔ پہلے میرا بچہ عبداللہ بن حارث بھوکا رہنے کی وجہ سے سوتا نہ تھا، اب دونوں نے سیر ہو کر پی لیا اور دونوں سو گئے۔ پہلے میری پستان میں اتنا دودھ ہی نہ تھا جو ایک بچے کے لیے کافی ہوتا، نہ ہماری اونٹنی کے پاس دودھ تھا جو بچے کو پلایا جا سکتا۔
اب جو میرا شوہر اونٹنی کے پاس گیا تو دیکھتا کیا ہے کہ اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ میرے شوہر نے اس کو دوہا اور میں نے خوب سیر ہو کر پیا اور شوہر نے بھی خوب پیا، اور وہ رات بڑے چین سے گزری۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب میں واپس آئی اور گدی پر سوار ہوئی تو خدا کی قسم وہ تو اتنی تیز چلنے لگی کہ ساتھیوں کا کوئی گدھا اس کا مقابلہ نہ کر سکا۔ حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ حضرت علیمہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اپنی رضائی بہن شیمہ کے ساتھ باہر چلے گئے اور جہاں جنگل میں اونٹ تھا وہاں جا پہنچے۔ حلیمہ تلاش میں نکلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن کے ساتھ کہیں مل گئے۔ حلیمہ نے کہا اس گرمی میں تم کہاں پھر رہے ہو؟ شیمہ نے کہا اماں مجھے اپنے بھائی کے ساتھ تو گرمی محسوس ہی نہیں ہوئی، برابر ان کے اوپر ایک بدلی سایہ کیے رہی، جب کہیں ٹھہر جاتے تھے بدلی بھی ان کے اوپر ٹھہر جاتی تھی، یہ چل دیتے تھے تو بدلی بھی ان کے اوپر چل دیتی تھی۔ شمائل مجدیہ میں مذکور ہے کہ علیمہ نے کہا جس روز ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا ابھی ہم کو چراغ کی ضرورت نہیں رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی روشنی تو چراغ سے زیادہ نورانی تھی۔ اگر ہم کو کسی جگہ چراغ کی ضرورت پڑتی تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے جاتے، آپ کی برکت سے تمام مقامات روشن ہو جاتے۔ یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ علیمہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بتوں کی طرف گئیں تو حبل اور دوسرے بت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں اپنی اپنی جگہ سرنگوں ہو گئے، اور سنگ اسود کے پاس لے کر گئیں تو سنگ اسود خود اپنی جگہ سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کو چمٹ گیا۔ یہ بھی مروی ہے کہ علیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے لگیں تو پستانوں سے اتنا دودھ بہنے لگا جو 10 بلکہ اس سے بھی زیادہ بچوں کے لیے کافی ہوتا۔ جب علیمہ آپ کو لے کر کسی خشک وادی سے گزرتی تو وہ فوراً سرسبز ہو جاتی۔ حضرت علیمہ خود سنتی اور دیکھتی تھیں کہ پتھر اور درخت آپ کو سلام کرتے تھے اور درختوں کی شاخیں آپ کی طرف جھک جاتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا رضائی بھائی دونوں ساتھ ساتھ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ رضا نے کہ میرا رضائی بھائی جب کسی وادی پر جا کر کھڑا ہو جاتا اور بکریوں کو پانی پلانے کے لیے ہم کنویں پر آتے تھے تو کنویں کا پانی ابل کر کنویں کے منہ تک آ جاتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں کھڑے ہوتے تھے تو بدلی آ کر سایہ کر لیتی تھی، اور جنگل کے جانور آپ کے پاس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ چومتے تھے۔ ایک مرتبہ ملک عرب میں انتہائی خوفناک قحط پڑ گیا۔ اہل مکہ نے بتوں سے فریاد کرنے کا ارادہ کیا، مگر ایک حسین و جمیل بوڑھے نے مکہ والوں سے کہا کہ اے اہل مکہ، ہمارے اندر ابو طالب موجود ہیں جو بانی کعبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین بھی ہیں، ہمیں ان کے پاس چل کر دعا کی درخواست کرنی چاہیے۔ چنانچہ سرداران عرب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فریاد کرنے لگے کہ اے ابو طالب، قحط کی آگ نے سارے عرب کو جھلسا کے رکھ دیا ہے، جانور گھاس پانی کے لیے ترس رہے ہیں اور انسان دانہ پانی نہ ملنے سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہے ہیں، قافلوں کی آمد و رفت بند ہو چکی ہے اور ہر طرف بربادی و ویرانی کا دور دورہ ہے، آپ بارش کے لیے دعا کیجیے۔ اہل عرب کی فریاد سن کر ابو طالب کا دل بھر آیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر حرم کعبہ میں گئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور دعا مانگنے میں مشغول ہو گئے۔ درمیان دعا میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک کو آسمان کی طرف اٹھا دیا، ایک دم چاروں طرف سے بدلیاں نمودار ہوئیں اور فوراً اس زور کا باران رحمت برسا کہ عرب کی زمین سیراب ہو گئی۔
جنگلوں اور میدانوں میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ چٹیل میدانوں کی زمینیں سرسبز و شاداب ہو گئیں، قحط رفع ہو گیا اور کال کٹ گیا، اور سارا عرب خوشحال اور نہال ہو گیا۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کو اپنی آغوش تربیت میں لے لیا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیک خصلتوں اور دل لبا دینے والی بچپن کی پیاری پیاری اداؤں نے ابو طالب کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایسا گرویدہ بنا دیا کہ مکان کے اندر اور باہر ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ رکھتے، اپنے ساتھ کھلاتے پلاتے، اپنے پاس ہی آپ کا بستر بچھاتے، اور ایک لمحہ کے لیے بھی کبھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے۔ ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی وقت بھی کوئی جھوٹ بولے ہوں، یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، یا کبھی کسی کو کوئی ایذا پہنچائی ہو، یا بیہودہ لڑکوں کے پاس کھیلنے کے لیے گئے ہوں، یا کبھی کوئی خلاف تہذیب بات کی ہو۔ ہمیشہ انتہائی خوش اخلاق، نیک اتوار، نرم گفتار، بلند کردار اور اعلیٰ درجہ کے پارسا اور پرہیزگار رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔